زبور 21واں۔ اے خداوند، تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہایت شادمانی ہوگی۔ تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے اور اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا، کیونکہ تو اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے۔ تو اسے حشمت و جلال سے آراستہ کرتا ہے، کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے اور حق تعالی کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی۔ تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا، تیرا داہنا ہاتھ تجھ سے کینہ رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا۔ تو اپنے قہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی مانند کر دے گا۔ خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی۔ تو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہا۔ انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ان کا منہ پھیر دے گا۔ تو ان کے مقابلہ میں اپنے چلے چڑھائے گا۔ اے خداوند، تو اپنی ہی قوت میں سر بلند ہو اور ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں۔ زبور 22واں۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی۔ انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضاحکہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے۔ جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خار ہی تھا۔ تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا، میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا۔ میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ مجھ سے دور نہ رہ، کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں۔ میرا دل موم کی مانند ہو گیا
وہ میرے سینہ میں پگھل گیا۔ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں، اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ، اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، اس کی ستائش کرو۔ اے یعقوب کی اولاد، سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل، سب اس کا ڈر مانو، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے۔ میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے۔ تمہارا دل ابد تک زندہ رہے۔ ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے۔ دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے۔ وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے، بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا۔ ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی۔ وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ زبور 23۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ زبور 24۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔
खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालिबों की पुष्ट है। यही तेरे दीदार के खाहां हैं, यानी याकूब। ए फाटको, अपने सिर बुलंद करो। ए अबदी दरवाजों, ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। ए फाटको, अपने सिर बुलंद करो। ए अबदी दरवाजों, उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वो ही जलाल का बादशाह है। ज़बूर 25वां। ऐ खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं। ऐ मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है, मुझे शर्मिंदा न होने दे। मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतजिर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वो ही शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतजिर रहता हूं। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफकतों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। ऐ खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनहगारों को राह हक की तालीम देगा। वो हलीमों को इंसाफ की हदायत करेगा। हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। जो खुदावंद के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफकत और सच्चाई हैं। ऐ खुदावंद, अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी मुआफ कर दे, क्योंकि वो बड़ी है। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल जमीन की वारिस होगी। खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। मेरी आंखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगी रहती हैं, क्योंकि वही मेरा पांव दाम से छुड़ाएगा। मेरी तरफ मतवज्जो हो और मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं बेकस और मुसीबत ज़दा हूं। मेरे दिल के दुख बढ़ गए। तू मुझे मेरी तकलीफों से रिहाई दे। तू मेरी मुसीबत और जांफिशानी को देख और मेरे सब गुनाह मुआफ फरमा। मेरे दुश्मनों को देख, क्योंकि वो बहुत हैं और उनको मुझसे सख्त अदावत है। मेरी जान की हिफाजत कर और मुझे छुड़ा। मुझे शर्मिंदा न होने दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। दयानतदारी और रास्तबाजी मुझे सलामत रखें, क्योंकि मुझे तेरी ही आस है।
اے خدا اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ زبور 26۔ اے خداوند میرا انصاف کر، کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں، اور میں نے خداوند پر بے لرزش توکل کیا ہے۔ اے خداوند مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ، کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہا ہوں۔ میں بیہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا، میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بد کرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا، اور اے خداوند میں تیرے مذبح کا طواف کروں گا، تاکہ شکر گزاری کی آواز بلند کروں اور تیرے سب عجیب کاموں کو بیان کروں۔ اے خداوند میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتا ہوں۔ میری جان کو گنہگاروں کے ساتھ اور میری زندگی کو خونی آدمیوں کے ساتھ نہ ملا، جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا داہنا ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے۔ پر میں تو راستی سے چلتا رہوں گا، مجھے چھڑا لے اور مجھ پر رحم کر۔ میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے، میں جماعتوں میں خداوند کو مبارک کہوں گا۔ زبور 27۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھائے، تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو، تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا، کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا، میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا۔ میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ اے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے بندہ کو قہر سے نہ نکال۔ تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، اے میرے نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں، تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ اے خداوند مجھے اپنی راہ بتا، اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستہ پر چلا۔ مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا
کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ زبور 28واں۔ اے خداوند، میں تجھ ہی کو پکاروں گا۔ اے میری چٹان، تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں۔ جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے۔ مجھے ان شریروں اور بد کرداروں کے ساتھ گھسیٹ نہ لے جا جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں بدی ہے۔ ان کے افعال و اعمال کی برائی کے موافق ان کو بدلہ دے۔ ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر۔ ان کے کیے کا عوض ان کو دے۔ وہ خداوند کے کاموں اور اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے، اس لیے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا۔ خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے۔ اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ خداوند ان کی قوت ہے، وہ اپنے ممسو کے لیے نجات کا کلہ ہے۔ اپنی امت کو بچا اور اپنی میراث کو برکت دے۔ ان کی پاس بانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہ۔ زبور 29واں۔ اے فرشتگان، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے۔ خداوند دلدار بادلوں پر ہے، خداوند کی آواز میں قدرت ہے۔ خداوند کی آواز میں جلال ہے۔ خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ ان کو بچڑے کی مانند، لبنان اور سریون کو جنگلی بچڑے کی مانند کداتا ہے۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے۔ خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے۔ خداوند قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے۔ خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہیں۔ اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے۔ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا۔ خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ زبور 30واں۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اے خداوند، تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا ہے۔ تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گور میں نہ جاؤں۔
خداوند کی ستائش کرو، اے اس کے مقدسو، اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ رات کو شاید رونا پڑے، پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ اے خداوند، تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا۔ جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے خداوند سے منت کی۔ جب میں گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی؟ سن لے اے خداوند، اور مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند، تو میرا مددگار ہو۔ تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا۔ تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔